اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ ہماری آج کی قرآن کی اسٹڈی سورت نمبر 9 سورۃ توبہ کی آخری دو آیات ہیں 126 اور 127۔ انشاءاللہ میں آیت نمبر 126 جو ہے اس سے شروع کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ 9 التوبہ آیت نمبر 126۔ Do they not see that they suffer from exacting trials every year, once or twice, yet they consistently fail to repent and fail to take heed؟ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال ایک یا دو بار سخت آزمائشوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر بھی وہ مسلسل توبہ کرنے میں ناکام رہتے ہیں اور نصیحت حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اور آگے میں اس کی آیت نمبر 127 جو ہے انشاءاللہ وہ بھی پڑھتی ہوں۔ A historical crime unveiled, tampering with the word of God. God provides irrefutable evidence، یہ اس کی ہیڈنگ ہے۔ اینڈ جو آیت ہے انشاءاللہ 127 اس کو میں پڑھتی ہوں۔ Whenever a surah was revealed, some of them would look at each other as if to say, "Does anyone see you?" Then they left. Thus God has diverted their hearts, for they are people who do not comprehend۔ اس کا اردو ترجمہ ہے، ایک تاریخی جرم بے نقاب، اللہ کے کلام میں تحریف۔ آیت کا ترجمہ ہے، جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی تھی تو ان میں سے بعض ایک دوسرے کی طرف یوں دیکھتے تھے گویا کہہ رہے ہوں، کیا کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے؟ پھر وہ چلے گئے۔ اس طرح اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ جیسا کہ سورت 9 توبہ جو ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کی ابتدا جو ہے اس میں بسم اللہ نہیں ہے، ورنہ تمام صورتیں جتنی بھی 113 صورتیں ہیں، 114 صورتیں، ان میں سے سب کے اوپر بسم اللہ ہے۔ گویا 113 صورتیں قرآن کی کل جن میں بسم اللہ ہے، اور 114 میں سے، اور ایک ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے، وہ سورہ توبہ ہے یہی۔ اور اس میں اس کی ابتدا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت سختی سے کی ہے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، جو ایمان نہیں لاتے ہیں، منکر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بالکل نہیں رکھتے، اور خاص طور پہ جو منافقین ہیں ان کے لیے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بے انتہا وارننگز ان کو دی ہیں، اور اس کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ بھی انتہائی سخت لفظوں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کی ہے۔ ساری صورت کا مقصد جو ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد نہیں کرنا چاہتے، گو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، لیکن
اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد نہیں کرنا چاہتے، سیڈنٹری انتہائی سست لوگوں میں شامل ہو کر ایک سائٹ پہ بیٹھے رہنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے، اور جو وہ یہاں تک ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بظاہر مسلمان ہیں، کسی قسم کی بھی کوئی اگر مالی جدوجہد کرنا پڑے، یعنی ان کو روپے پیسے سے یا ان کو جان سے اپنی، کہ جس میں فزیکلی جا کر ان کو کام کرنا پڑے، اس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کا لاس ہے، ان کا نقصان ہے، پیسے کا بھی نقصان ہے، وقت کا بھی نقصان ہے۔ تو یہ چونکہ آخری دو آیات ہیں، میں تھوڑا سا اس کی پچھلا جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ان کی ہسٹری جو ہے اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر سال ایک یا دو بار سخت آزمائشوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر بھی وہ مسلسل توبہ کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ ان کے اوپر آپ دیکھیں کسی نہ قسم کی کوئی نہ کوئی سختی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، کہ شاید وہ بھی بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی غلطی آپ سے ہوئی ہے اور آپ کے اوپر اس کے نتیجے میں کسی قسم کی بھی افلکشن آئی ہے، تو وہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ایک طرح سے، کہ وہ آپ کو یاد دہانی دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں یا جو ان پہ یقین رکھتے ہیں اور غلطی سے بھولے چوکے ان سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو جس طرح اللہ تعالیٰ ریمائنڈر بھیجتے ہیں کہ کسی نہ کسی افلکشن کی صورت میں، تو وہ فوراً الرٹ ہو جاتی ہیں، وہ فوراً اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ یہ اس طرح کی وارننگ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بھولے چکے کہہ لیں کہ اپنی غلطی ان سے ہوتی ہے، اینڈ دین ان پر کوئی افلیکشن آتی ہے تو وہ فوراً اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اپنی اس غلطی کی کریکشن کر کے واپس سیدھے راستے پر آتے ہیں، تو یہ رحمت ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے۔ لیکن رہے وہ لوگ جو جان بوجھ کر یہ غلطیاں کرتے ہیں اور ایون جو ان کے اوپر افلیکشن بھی آتی ہے، وہ پھر بھی توبہ اور غور کرنے پر ناکام رہ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے آپ دیکھیں کہ ان کو ایک بار نہیں، ان کو کئی مرتبہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ وہ ہر سال ایک یا دو بار سخت آزمائشوں میں مبتلا کیے جاتے ہیں، لیکن ان کو پھر بھی اس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کیا ہے، وہ اپنے اس راستے کے اوپر پھر بھی مسلسل جاری رہ جاتے ہیں، اور یہ سب ان کے لیے ہوتا ہے کہ اس دنیاوی حساب سے تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کی ایگو اور وہ سب کچھ کے یا تو کسی اور کے اوپر بلیم کرتے رہتے ہیں اپنی ایگو کی وجہ سے، وہ ریفلیکشن نہیں کر پاتے، یا پھر ان کو اپنی طاقت پر اتنا ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ اپنے پاؤں پہ جائیں گے، جو کچھ بھی ہوا ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بڑے انسان اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتا ہے، لیکن وہ اصل میں دوبارہ اگر اپنے پاؤں پہ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت سے انسان ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ سب سے بڑا نقصان ان کا کیا ہے کہ وہ مسلسل توبہ کرنے میں ناکام رہتے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ سو یوں سمجھیں کہ جیسے ان کے اوپر سمجھ کے دروازے جو ہیں نا بالکل ان کے بند ہو گئے، تو یا وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔
تو ایونچولی وہ سختیاں جھیلتے رہتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا فائنل بلو آتا ہے جس میں مزید گنجائش نہیں ہوتی غلطیوں کی، اور آپ اس دنیا سے ایز اے ایک ان رائچس پرسن کے، ایک ڈسبلیور کے، آپ کی اس دنیا سے روانگی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آزمائشیں آتی ہیں تو رائچس لوگوں کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یاد دہانی ہے، اور ان کو فوراً اس سے فائدہ پہنچتا ہے، وہ فوراً اس کے اوپر غور کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ان رائچس کے لیے ریئلی ڈزنٹ میٹر، وہ اس میں اپنے مگن مبتلا رہ جاتے ہیں۔ اور آیت نمبر 127 آخری سورہ جو ہے، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن میں 114 سال سے مسلسل یہ ہمیں قرآن وراثت میں ملا تھا، اس میں سورہ توبہ کی 129 آیات تھیں۔ آپ یہاں دیکھیں گے کہ یہاں پہ میں کہہ رہی ہوں کہ 127 آیات ہیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کا نے ہمیں حسابی کوڈ، ریاضیاتی کوڈ عطا کیا ہے اپنی رحمت سے، کہ 114 سال کے بعد جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا پہلے کہ وہ کوئی بھی نان سینس جو ہے یا کوئی بھی انسانی الفاظ قرآن مجید میں داخل نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ خود اس کی حفاظت کریں گے۔ تو وہ حفاظت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ریاضیاتی کوڈ کے ساتھ اس کو، اس تاریخی جرم جو انسانوں نے کیا 114 سال پہلے، وہ بے نقاب کیا۔ اللہ کے کلام میں اس کی تحریف کی، تبدیلی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنے سالوں کے بعد ایک ناقابل تردید ثبوت فراہم اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ جس کو کوئی انسان، جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہے اور وہ سمجھ رکھتا ہے، تو اس کے لیے یہ ثبوت جو ہے وہ ناقابل تردید ہے کہ وہ چاہے بھی تو اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو پیوریفائی کیا ہے ہم سب کے لیے جو اس وقت زندہ ہیں، اور آگے آنے والی قیامت کے دن تک آنے والی جو بھی سولز ہیں، جو بھی انسانوں نے اس دنیا میں آنا ہے، ان سب کے لیے۔ اور میجورٹی آف جو انسان ہیں وہ انہوں نے ابھی آنا ہے قیامت کے دن سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو ان کے لیے، ہمارے لیے، جو انہوں نے ہماری اوپر اتنی بڑی رحمت کی ہے کہ اس قرآن کو پیوریفائی کر دیا ہمارے ٹائم میں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو صحیح حقیقت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے اس کو سمجھ سکیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آخر میں آخری آیت جو ہے اس میں کہا ہے کہ جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو ان میں سے بعض ایک دوسرے کی طرف یوں دیکھتے تھے گویا کہہ رہے ہوں کیا کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ چلے گئے۔ اس طرح اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اور یہاں پر یہ آیت خود اتنا کچھ بیان کر رہی ہے کہ ان کی اس جو ان کے دلوں میں، ان کے دماغ میں تھا جو کچھ بھی، کہ جیسے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ کچھ بعض ایک دوسرے کی طرف اس طرح دیکھ رہے تھے گویا کہہ رہے ہو کیا کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے، کہ ان کے دلوں میں آلریڈی یہ چیز یہ مرض تھا۔ اور انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں بھی قرآن مجید میں کئی جگہ پر کہا ہے کہ یہ لوگ چیلنج کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
کہ یہ چاہیں تو یہ بھی ایسا ہی کلام لکھ سکتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اس جیسی تم کوئی 2 صورتیں یا 2 آیات ہی بنا کر لے آؤ. میں اس کی پیرافریزنگ کر رہی ہوں. تو ان کو 1400 سال پہلے ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے اندر کیا حسابی کوڈ جو ہے 19 کا وہ موجود ہے. وہ اگر لفظوں کو ہیر پھیر کر اس طرح لکھنا چاہیں بھی کہ وہ ساؤنڈ کرے جیسے وہ قرآن کا حصہ ہے، تو بیسیکلی وہ قرآن کا حصہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ انہوں نے داخل کیا بھی ہے تو وہ کھل کر سامنے آ جائے گا اس حسابی کوڈ کی وجہ سے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ویسے ہی پھیر دیا ہے، ان کے دلوں پر اس طرح مہر لگا دی گئی ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ ہی نہیں رکھتے. تو اس وقت بھی لوگوں نے یہی کوشش کی، اس میں 2 آیات جو ہیں ان کو داخل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیوریفائی کیا ہے. اب اس کا جو آخری فٹ نوٹ ہے میں اس کو پڑھتی ہوں انشاءاللہ. یہ اچھا خاصا لمبا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی اردو میں ترجمہ پڑھوں گی. This is the only surah that is not prefixed with the Bismillah. This phenomenon has puzzled the students of the Quran for 14 centuries, and many theories were advanced to explain it. Now we realize that the conspicuous absence of the Bismillah serves 3 purposes. It represents an advanced divine proclamation that the idol worshippers were destined to tamper with the Quran by adding 2 false verses, 9:128, 129. That is the first purpose. Number 2, it demonstrates one of the function of God's mathematical code in the Quran, namely to guard the Quran against any alteration. Number 3, it provides additional miraculous features of the Quran's code. Due to their extraordinary importance, the details are given in Appendix 24 and 29. One immediate observation is that the number of occurrences of the word God at the end of Surah 9 is 1273, 19 times 67. If the 2 false verses, 128 and 129, are included, this phenomenon and many more will vanish. اب اس کا میں اردو میں ترجمہ اس فٹ نوٹ کا پڑھتی ہوں. یہ واحد سورہ ہے جو بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی. اس حقیقت نے 14 صدیوں سے قرآن کے طالب علموں کو الجھا رکھا ہے اور اس کی وضاحت کے لیے بہت سے نظریات پیش کیے گئے. اب ہم جانتے ہیں کہ بسم اللہ کا واضح طور پر نہ ہونا 3 اہم مقاصد کی تکمیل کرتا ہے. نمبر 1، یہ ایک پیشگی الہی اعلان کی نمائندگی کرتا ہے کہ بت پرستوں کو 2 جھوٹی آیات کا اضافہ کر کے قرآن میں تحریف کرنا مقصود تھا، جو کہ آیت نمبر 128 اور 129 تھیں. نمبر 2، یہ اللہ کے ریاضیاتی کوڈ کے ایک بنیادی مقصد کو واضح کرتا ہے، یعنی قرآن کی ہر قسم کی تحریف سے حفاظت. یہ قرآن کے نمبر 3، یہ قرآن کے ریاضیاتی کوڈ کے مزید معجزانہ پہلوؤں کو ظاہر کرتا ہے. ان کی غیر معمولی اہمیت کی وجہ سے ضمیمہ 24 اور 29 میں تفصیلات دی گئی ہیں. ایک فوری مشاہدہ یہ ہے کہ سورۃ 9 کے آخر میں لفظ اللہ کے واقع ہونے کی تعداد 1273، یعنی یہ 19 ٹائم 67 جو اس پر ضرب کھاتا ہے 19 پر،
اگر دو جھوٹی آیات 128 اور 129 کو شامل کر دیا جائے تو یہ معجزہ اور اس جیسے کئی دوسرے معجزات ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ سبحان اللہ اس کے فٹ نوٹ میں ہر چیز کو اتنی تفصیل سے، جو 3 اہم مقاصد ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہاں پر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اور اس ریاضیاتی کوڈ سے پتہ چلا ہمیں کہ بیسیکلی سورۃ توبہ میں کی کل آیات 127 تھی، 129 نہیں۔ اور یہ دو صورتیں ہمیشہ ہسٹوریکلی بھی جتنے بھی یہ کہہ لیں سو کالڈ علماء ہیں، ان سب کو اس کے اوپر ہمیشہ سے شک تھا کہ یہ 2 آیتیں جو ہیں وہ باقی صورت کے ساتھ بالکل نہیں ملتی، یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ اور آؤٹ آف پلیس لگتی تھی۔ یہ کہاں سے آئی ہیں کسی کو یہ اس کا علم جو ہے وہ نہیں تھا، لیکن چونکہ اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس حسابی کوڈ کے ذریعے سے ثبوت فراہم کر دیا ہے، اور وہ 2 آیتیں اگر ہم شامل کریں تو جس طرح کہ یہاں پہ آخر میں بتایا گیا ہے کہ اس سورت 9 کے آخر میں جو لفظ اللہ ہے، اگر اس کی کل تعداد جو ہے وہ 1273 ہے، اگر ان 2 آیاتوں میں بھی انہوں نے اللہ لگایا ہے تو وہ بھی اگر اس میں کیا جائے تو یہ ملٹیپل آف 19 نہیں ہوتا۔ تو جو منافقین ہیں بیسیکلی ان کے لیے بڑی زور سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نا بہت سختی سے ان کے لیے ان سے مخاطب کیا ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لوئسٹ پٹ آف ہیل، کہ جہنم کے نچلے ترین درجے میں ان کے لیے بدترین جگہ جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے۔ تو یہ منافقین ہی ہیں جو مسلمان ہیں بظاہر، خود کو کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد اتنے بڑے جرم کے مرتکب بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس چیلنج کو قبول کیا اور کہا کہ ہم کر کے دکھائیں گے۔ اور آج 1400 سال سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو پیوریفائی کر کے ان کو بے نقاب کر دیا ہے، اور وہ لوگ جو واقعی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ اس پیوریفیکیشن پہ خوش ہیں۔ قرآن جو ہے وہ پیوریفائی ہو گیا ہے، بالکل پاک صاف، جو کچھ بھی بیرونی چیز اس میں داخل ہوئی تھی اب 100% اس کوڈ کے ذریعے آپ اوتھینٹک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں انسانوں کے لیے، اور اس میں کسی قسم کی جو ہے تبدیلی اب اس میں موجود نہیں ہے۔ جس طرح کے پریویس اسکرپچرز جیسے ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ جو عیسیٰ کو کتاب دی گئی، جو موسیٰ کو دی گئی، ان میں کس قدر تحریف اور کس قدر تبدیلی جو ہے اور کس قدر انسانوں کے الفاظ اس میں شامل ہو چکے ہیں، لیکن اس کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ اس میں کوئی نان سینس جو ہے، یعنی کوئی بھی انسانی الفاظ اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اس کو پورا کر کے دکھایا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے یہ 14 صدیوں سے، سینچریز سے یہ قرآن موجود ہے، اور اس کو اپنی رحمتوں سے اب اللہ تعالیٰ نے اس کو پیوریفائی کیا ہے۔ میں میرے خیال سے یہاں پر اگر مزید بہن بھائی کوئی اس کے اوپر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، میرے خیال سے میں یہاں پہ بس کر دیتی ہوں۔ بہت تفصیل ہے اس میں، اور بہن بھائی اس کے اوپر روشنی ڈالنا چاہیں اس صورت کے اختتام پر تو انشاءاللہ فلور اوپن ہے۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ MashaAllah. Praise God. MashaAllah. Thank you, sister. MashaAllah. Throughout these surah جو ہے
اس کی اگر سمری کی جائے تو ایک چیز اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ دیکھ لیں، شروع سے آپ فالو کر لیں، ایکسپوزنگ کہ ان کو ان کے اندر کیا ہے ان کو ظاہر کرنا، ان کو ایکسپوز کرنا، ان کے دل کی ڈفرینٹ طریقوں سے ڈسبلیور کافر کو اور ہپوکریٹ دونوں کو اللہ تعالیٰ کا اگر سوچا جائے تو جہاں تک مجھے نظر آتا ہے اس میں ایکسپوزنگ ہی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ جنگ کے ذریعے اس طرح سے اور مطلب عربوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بہت بات کی اس کے اندر، تو ایک ہی مجھے نظر آتا ہے اس میں ماشاء اللہ. اگین میں گاڈ فورگیو می اف آئی ایم رانگ ان دیٹ میٹر، بٹ یہ جو بسم اللہ کا نہ ہونا، اور جیسے ماشاء اللہ آپ نے کہا کہ 1400 سال سے لوگ اس کنفیوژن میں تھے کہ یہ بسم اللہ کیوں نہیں ہے اس کے اندر. اور جب ہم ٹریڈیشنل اسلام کو فالو کرتے تھے تو اس وقت ہی یہ سوال بڑا اٹھتا تھا، اور یہی جواب دیا جاتا ہے کہ اس کے شروع میں ایک دم سے جنگ کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا رحمان الرحیم کا جو ہے ان کا ٹائٹل وہ نہیں یوز کرنا چاہتے اس سورہ کے شروع میں، تو یہ جنرلی دیا جاتا تھا جو کہ ڈزنٹ میک اینی سینس. اور بہت ساری سورہ ہیں جن کے اندر جنگ اور بہت ساری باتوں کا ذکر ہے، تو بٹ کسی کے پاس کوئی سالڈ جواب نہیں تھا. اور ظاہر سی بات ہے آخری دو آیتیں جو ان کے حوالے سے پینڈکس میں جا کے دیکھیں تو رفلی میرا خیال 80 کے قریب یا اس سے زیادہ ہے اس کے آس پاس ریزنز ہیں کہ یہ دونوں آیتیں اس قرآن کا حصہ نہیں ہیں، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کر کے دکھایا کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ کے اندر چیز ایڈ کرنے کی کوشش کی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کا جو حسابی کوڈ ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک پیغمبر بھیج کے اس کو پاک کیا. اور افسوس ہے کہ انسان جو ہے پھر بھی وہ اتنی ہٹ درمی میں کہ اتنا واضح ثبوت، اتنے کلیئر کٹ ثبوت کے باوجود پھر بھی وہ اس پہ دیکھیں، اس کی مطلب ہمت دیکھیں انسان کی اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے ڈٹ کے کھڑا ہے کہ یہ میں نہیں ایکسیپٹ کر سکتا. ان دو آیتوں کے اندر ہی 128ویں آیت ہے، اس کے اندر ہی رحیم کا ٹائٹل پروفٹ کو دیا گیا ہے، حالانکہ رحیم جو ہے وہ اللہ کا نام، رحمان جو ہے وہ اللہ کا نام، وہ ٹائٹل ان کو ٹرانسفر کیا گیا ہے. آپ تھرو آؤٹ دا قرآن دیکھیں، ابھی ہم نے جو پچھلی قرآن اسٹڈی میں ابراہیم کی بات کی تھی اس میں حلیم الکلیم کے مطلب وہ سم تھنگ لائک دیٹ، پیرافریزنگ کر رہا ہوں عربی کا ورڈ، کہ وہ نرم دل تھے یہ ان کو، لیکن نرم دل کا ٹائٹل صرف یہاں تک بات پہنچی کہ وہ نرم دل تھے، لیکن رحیم ہونا یہ تو اللہ تعالیٰ کا غفور رحیم، ہم تو اس کو رحیم کے ورڈ کو سمجھ بھی نہیں سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور وہ آپ نے ٹرانسفر کیا. سو دیر از سو مینی فلیگز، ریڈ فلیگز پوری میں ہیں، لیکن وہ یہ نا انسان جو ہے پھر وہ کفر میں ایسے کھڑا ہوتا ہے کہ بس وہ اس کا جو ایگو اور وہ چیز اتنے پردے پڑ جاتے ہیں کہ پھر وہ اسی دلدل میں. اور یہ ماشاء اللہ اتنی امپورٹنٹ جو آیت آپ نے پڑھی تھی جس میں وہ کہ ہر سال ہم ان کو ایک دو ٹرائل سے بھی گزارتے ہیں، اس کے باوجود وہ نہیں سمجھتے، اس کے باوجود وہ اسی رستے پہ قائم بدائم ہے. May God forgive us. Praise God. ویسے بھی یہ سورہ جو ہے اس کے اوپر بہت، اس کی جو سورہ 9 کی جو آخری دو آیتیں تھیں 128 اور 129، اس کے اوپر ہمیشہ یہ جو علماء ہیں اسلامی دین کے جو بنے ہوئے، ان میں بھی بہت یہ کنفیوز تھے کہ یہ ان کو بھی شک و شبہ تھا ان دو آیات پہ کہ یہ سورہ جو ہے سورہ نمبر 9 یہ رویل نازل ہوئی تھی مدینہ میں، جبکہ وہ ان دو آیتیں ہمیشہ یہ سمجھا گیا ہے کہ وہ مکہ کی آیتیں، مکی آیتیں ہیں، ان کے مکہ میں نازل ہوئی تھیں. تو یہ ان کو کنفیوز کرتی تھی ہمیشہ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ساری سورہ ایک مدینہ میں نازل ہوئی ہو اور پھر آخر میں دو آیتیں جو ہیں وہ مکہ میں ہوئی ہوں. تو یہ ویسے بھی کنفیوژن تھا ان دو آیات کے بارے میں نا، جو تھوڑے سے علم والے لوگ تھے وہ جانتے تھے کہ یہ کچھ عجیب سی بات ہے. وہ اس سے انکار تو نہیں کرتے تھے لیکن وہ خود بھی کنفیوز تھے کہ یہ کیا ہے نا.